ہر وہ آدمی جو دنیا کو ترجیح دے دے وہ جہنمی ہے۔ ہمیں تو یقین ہی نہیں ہے جہنم پہ، کوئی ڈر و خوف تو ہے ہی نہیں۔ دیکھیں گے، دیکھی جائے گی۔ ابھی تو دنیا کے لیے زندگی گزارو، آخرت کے ساتھ دیکھی جائے گی، جب پڑے گی تو دیکھیں گے۔ تو وہ آیت میں یہ پیش کر رہا تھا، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، ذرا غور سے سنیں، جس نے بھی سرکشی کی روش اپنا لی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ جہنمی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہمارے اعمال کے نتائج ضروری ہیں؟ جی بالکل ضروری ہیں۔ اعمال کے نتائج سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر انسان اپنے اعمال کے گرداب میں پھنسا ہوا ہے، اچھے ہوں یا برے وہ الگ بات ہے۔ اور یہ بات تو میں نے آپ کو گزشتہ نشست میں کہی تھی کہ ہم نتائج پر یقین رکھ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسا عمل جس کا کوئی نتیجہ نہ ہو، کوئی فائدہ نہ ہو، تو وہ عمل آپ نہیں کرتے۔ صحرا میں کوئی دکان کھولتا ہے؟ ریگستان میں جہاں کوئی بھی نہ ہو، کوئی ڈپارٹمنٹ اسٹور کہیں کھولتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کوئی گاہک نہیں آئے گا۔ تو کوئی اولاد چاہتا ہے، اور اگر کوئی یعنی اولاد یعنی بانجھ عورت سے کوئی نکاح تو نہیں پسند کرے گا۔ حضور نے بھی فرمایا کہ ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہوں۔ اعمال کے نتائج کا ہم یہاں یقین رکھتے ہیں ابتدائی مرحلے پہ بھی۔ اب یہ پانی رکھا ہے مثال کے طور پہ، تو مجھے پیاس لگے، دیکھیں ضرورت اور یقین اور پھر عمل، یہ تین نتائج ہم زندگی میں کرتے ہیں، ضرورت اور نتائج۔ اب مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر پانی پڑا ہوا ہے تو پھر پانی میں نہیں پیوں گا، یقین نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہے ہم انسان، دیکھیں ایک جملہ میں بول لوں، انسان زندگی میں صرف وہ کام کرتا ہے جس کے ایک خاص نتیجے کے لیے کرتا ہے، عمل چھوٹا ہو بڑا ہو جو بھی ہو۔ اب مثال کے طور پہ پین کی ضرورت ہے، لیکن پین آپ دیکھتے ہیں لکھ نہیں رہا، آپ خریدنے جاتے ہیں پین لکھ نہیں رہا، تو آپ اس پین کو خرید لیں گے؟ سادہ سی بات ہے۔ تو زندگی کا ایک نتیجہ لازمی ہے۔ یہ تو اوپر کی سوچ اگر ہم کہتے ہیں تو پھر کافرانہ سوچ ہے۔ کافر کہتے تھے، اب بھی کہتے ہیں، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، بس یہی زندگی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو۔ یہی بات ہم بھی کہہ رہے ہیں، بس یہی زندگی ہے، کھاؤ کماؤ پیو، بس گزر جاؤ زندگی سے۔ ہمارے آباء و اجداد کو دیکھ لیں، کیا کیا انہوں نے۔ اسلام پستی میں ہے، مطلب مسلمان پستی میں جا رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے کیا کیا اس کے لیے؟ بس کاروبار کرتے رہے، نوکریاں کرتے رہے، بس چلے گئے دنیا سے، بچے شادی کر کے، بچے پیدا کر کے، ختم ہو گئی بات۔ آج کا مسلمان تو ایک بے ہنگم اور بے مقصد زندگی گزار رہا ہے، دنیا کے علاوہ اس کا کوئی منزل مدعا ہے ہی نہیں۔ یہ بات تو میں یعنی یقینی طور پہ کہہ رہا ہوں۔ لم یرد الا الحیات الدنیا فاعرض عمن تولی عن ذکرنا، اللہ تعالیٰ نے بھی داعی قرآن سے کہا ہے کہ بھئی ان لوگوں سے منہ پھیر لو جو میری یاد سے پھر گئے۔ اب یہ نہیں چاہتے صرف دنیا کی زندگی۔ اور پھر ہماری جو بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اور ایک بات جو میں وقت کم ہے چونکہ میں بات کو مختصر کر رہا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر وہ آدمی جو دنیا کو ترجیح دے دے وہ جہنمی ہے۔ ہمیں تو یقین ہی نہیں ہے جہنم پہ، کوئی ڈر و خوف تو ہے ہی نہیں۔
دیکھیں گے دیکھی جائے گی. ابھی تو دنیا کے لیے زندگی گزارو، آخرت کے ساتھ دیکھی جائے گی، جب پڑے گی تو دیکھیں گے. تو وہ آیت میں یہ پیش کر رہا تھا، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، ذرا غور سے سنیں، جس نے بھی سرکشی کی روش اپنا لی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ جہنمی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو دیکھیں اپنے اوپر رحم کریں. میں آپ سے یہی درخواست گزاروں کہ کوئی آپ کے ساتھ قبر میں نہیں ہوگا، کوئی نہیں سوئے گا. جتنے بھی آپ کے دنیا میں محبوب ہیں ان سب کو چھوڑ کر آپ قبر میں آپ کو اکیلا لیٹنا پڑے گا، اور پھر آپ کو جواب اسی وقت دینا ہوگا. بس وہ دفنا کے چلے جائیں گے، پھر آپ کو اٹھا کے بٹھا دیا جائے گا. حدیث کا مفہوم ہے. بتاؤ کس لیے زندگی گزاری، رب کون تھا، دین کیا تھا، نبی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کوئی جواب اس وقت بھی نہیں ہے ہمارے پاس. جو 3 سوالات ہم سے قبر میں پوچھے جائیں گے. ہمارا رب تو اللہ نہیں ہے، کیونکہ رب ہمارا معبود نہیں ہے، تو رب تو معبود ہوتا ہے، رب ہمارا اللہ نہیں ہے. دین ہمارا اسلام نہیں ہے. ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، اپنی مرضی سے اپنی منزلیں ہم نے طے کی بھی ہیں، اپنے مقاصد طے کیے ہوئے ہیں. دین کے ساتھ ہمارا حقیقی کوئی رابطہ نہیں ہے، صرف زبانی باتیں ہیں. کون ہو جی مسلمان، عاشق رسول ہوں اور بس لبیک یا رسول اللہ، لبیک اللہم لبیک، سب جھوٹ ہے. حج اور عمرے پہ جاتے ہیں، وہاں آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، جو کہنا واجب ہے نا. احرام پہن کے ایک مرتبہ عورتیں تو آہستہ سے کہیں گی، مرد جو ہے ذرا زور سے کہیں گے. تو جھوٹ کی بنیاد پر لبیک کے ساتھ آپ کا احرام شروع ہو جاتا ہے، پابندیاں، لیکن آپ جھوٹ بولتے ہیں، پھر جھوٹ بولتے رہتے ہیں. بلندی پہ چڑھتے ہیں لبیک، نیچے اترتے ہیں لبیک لبیک. سارا حج اور عمرہ جھوٹ پہ آپ کا مشتمل ہوتا ہے. عملی طور پہ ہمارا اسلام سے عملی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے. نہ اللہ سے بندگی کا کوئی تعلق ہے، نہ رسول کی اطاعت اور اتباع کا ہمارا کوئی خیال ہے. اللہ کے رسول نے تو ہمیں آخرت کی دعوت دی ہے کہ تم آخرت کے لیے زندگی گزارو، امتحان دو. اور ہم مشکلات سے ڈرتے ہیں. امتحان دینے سے ہم کہتے ہیں عیش عشرت میں زندگی گزاریں، عیش کرو، مزے کرو، کھاؤ پیو، عیش کرو. وہاں کا پلاؤ اچھا ہے، وہاں کے کباب اچھے ہیں، وہاں کا شربت اچھا ہے، اور وہ لڑکی بڑی خوبصورت ہے، میں نے اس سے شادی کرنی ہے، اور بیٹے کو بڑا گدھا بنانا ہے دنیا کا. تو دیکھیں اعمال کے نتائج اسی زندگی میں میں آخری بات کر رہا ہوں، چند منٹ رہ گئے میرے پاس. اعمال کے نتائج کا سامنا آپ کو اسی دنیا میں کرنا پڑے گا. اللہ نے لکھ دیا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا خوش نہیں رہے گا، پریشان رہے گا. کہیں میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑے اور چپکلش اور تنازعات. میں تو بڑا تنگ ہوں اپنی بیوی سے. بیوی کہتی میں اپنے شوہر سے بڑے تنگ ہوں، اور پھر ساس بہو کے چکر وکر. تو آپ خوش نہیں رہیں گے، پریشان حال اور بدحال زندگی. اگر آپ نے حقیقت کو جھٹلا دیا. حقیقت کیا ہے؟ اللہ کا دین، ہدایت اور نبی کا طریقہ. حجت الوداع کے موقع پر یہی اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ 2 چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. دونوں چیزوں کو ہم نے جھٹلا دیا ہے. اللہ کی ہدایت سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہمارے تو اپنی منازل ہیں، اپنے مقاصد ہیں، اور اسی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں. بہت خطرناک بات ہے. آپ سخت خطرے میں ہیں. اپنے اوپر رحم کریں، اللہ پہ احسان مت کریں. اپنے اوپر رحم کریں. زندگی امتحان سمجھیں، نیت صحیح کریں. پہلے دنیا میں رہنے کی نیت پر انحصار ہے سارے اعمال کا. اگر آپ کی نیت دنیا میں رہنے کی نیت خراب ہوگی، آپ کے سارے نیک اعمال ضبط، ضائع. یہ قرآن میں لکھا ہے. الذین کفروا، سورہ محمد کی پہلی آیت ہے نا. خیر، بہرحال
میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اعمال کے نتائج ضروری ہیں. اس وقت آپ اپنے اعمال کے نتائج میں گھرے ہوئے ہیں. یا تو آپ ایک پریشان کن زندگی گزار رہے ہیں، یا آپ ایک خوشحال، اطمینان، خوش. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آپ کا دل یا تو اللہ کی یاد سے آباد ہے یا دنیا کی یاد سے آباد ہے. دو محبتیں ایک دل میں یکجا نہیں ہو سکتی. اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں کہ میری اللہ سے محبت ہے. آپ کے دل میں دنیا کی محبت اگر ہے، آپ خود دیکھ لیں، کسی کو مت بتائیں، اپنا احتساب خود کریں. دنیا کی محبت ہے، اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جو کچھ بھی ہوگی وہ ریاکاری ہوگی، دکھلاوا ہوگا. ختم بات. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.